السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی گفتگو ہماری توہم پرستی اور اندھ وشواس، توہم پرستی، بدفعلی، بدشگونی، نحوست، یہ سب تقریباً قریب ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہماری اس تعلق سے ہوگی۔ دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات بستی ہیں۔ ان مخلوقات جتنی بھی ہیں، ظاہر ہے ان کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے۔ سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور کسی بھی مخلوق کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نفع ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور کسی بھی چیز کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور یہ سبق دیا ہے۔ دین اسلام یعنی وہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ حالانکہ یہ دین اسلام بہت پرانا ہے، یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، بلکہ یہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، جبھی سے یہ دین اسلام بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ دین اسلام جب ہم بولتے ہیں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، آخری پیغام نبی اللہ رب العزت کا لے کر کے آئے، وہ مراد ہے کہ یہ دین آنے سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور دین اسلام کے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہونے سے پہلے، اس دنیا میں لوگ مختلف عقیدے اور مختلف نظریات، مختلف فلسفے، مختلف خیالات رکھتے تھے، اور زیادہ تر بلکہ ٹوٹل عقیدے شرک پر مبنی تھے، اور بدعات اور خرافات اور مختلف قسم کے رسم و رواج ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر دین، ہر علاقے اور ہر بستی کا اس دنیا کے اندر موجود تھا۔ اور نحوست اور بدشگونی، توہم پرستی، اندھ وشواس میں لوگ مبتلا تھے۔ چنانچہ پرندوں کو اڑا کر، اسی عرب دیش کے اندر پرندوں کو اڑا کر سفر کرنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ پرندے معصوم، ان کو چھوڑ دو جس طرف بھی جائیں، لیکن یہی عرب ان کو اڑاتے تھے۔ وہ جس طرف جاتا تھا، اگر شمال میں گیا تو ان کا عقیدہ تھا کہ کس طرف جائے گا تو سفر کرنا ہے۔ اگر ان کے اس عقیدے کے مطابق واقعی مثبت سمت کے اندر اس نے سفر کیا، اڑا ہے، تو پھر اس طرف سب کہتے تھے ہاں ابھی سفر ہمارا مالا مال رہے گا۔ لیکن اگر ان کے عقیدے کے مطابق جس جہت کو وہ نحوست سمجھتے تھے، بدشگونی سمجھتے تھے، بدفعلی لیتے تھے، اگر پرندہ اس طرف گیا تو سفر کو وہ لوگ جو ہے کینسل کر دیا کرتے تھے، اچھا فال نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ اگر بائیں طرف گیا تو اس کا کام یا سفر سے نحوست اور بدشگونی سمجھ کر اسے ترک کر دیتے تھے، اور اگر وہ دوسری طرف گیا تب اسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر ہمارا کامیاب ہوگا۔ اسی طرح دنوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے، مہینوں کو بھی انہوں نے منحوس سمجھا ہوا تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، فلانا عدد ہماری لائف میں یہ ہے، فلانا ہمارے جیون میں یہ ہے۔ ہمارے جیون میں 786 بڑا، چنانچہ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ دیکھیں مسلمانوں میں بھی کہ وہ گاڑی نکالیں گے تو 786، وہ نام لکھے 786، وہ کپڑا پہن 786، یعنی انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ 786 بڑا لکی نمبر ہے۔ یہ سب حماقت اور بدعات اور بدفعلی اور شرکیہ اور بلکہ اعمال ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نظریے بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال المہم آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان نظریات کو۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے تمام قسم کے شرکیہ اور خرافاتی عقیدے اور نظریات اور فاسد خیالات اور اندھ وشواس اور توہمات اور خرافات وغیرہ کو ختم کر کے صحیح عقیدہ، صحیح رخ، صحیح دھرم، صحیح دین، صحیح منہج اور صحیح راستہ اور عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اس دین اسلام کے علاوہ اب اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دین مکمل ہے، اب اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کی کوئی بھی انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور محبوب دین، پریہ جو دین ہے، جو دھرم ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اس اسلام نے پورے رسم و رواج، جو خرافات اور جو اندھ وشواس اور جو توہم پرستیاں تھیں اور تمام باطل پگڈنڈیاں، جو بھی راستے ادھر ادھر تھے، سب کو بند کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور دنیا کو پاک و صاف رہنے کا درس دیا، اور
فرمایا اور کہا کہ اس دین میں قیامت تک کسی تبدیلی اور کسی زیادتی کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو حق رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتے، کبھی بھی تم غلط راہوں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ یہ حدیث موطا امام مالک کے اندر حضرت امام مالک نے ذکر فرمایا ہے اور اس کی سند جو ہے یہ حسن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، انتقال کے بعد کچھ صدیوں تک تو دین اسلام پر صحیح طریقے سے لوگ قائم و دائم رہے، لیکن اس کے بعد شیطان ان کے درمیان داخل ہوا۔ خیر القرون کا زمانہ جو بہترین زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد میں صحابہ کے بعد تابعین کا جو زمانہ تھا، وہ جب گزر گیا تو مختلف قسم کے گروہ، فقہ اور شیطان نے فرقے اور جماعتیں اس دین اسلام کے اندر جنم لینا شروع ہوئے، اور دشمنان اسلام خاص طور پر یہود و نصارہ نے اپنا انتقام لینا شروع کیا اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ تیز کر دیا، یہاں تک کہ جو عہد رسالت سے دوری ہوتی گئی اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے گئے اور بے توجہی اور جہالت جو عام ہوتی رہی، اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا لوگوں میں، اسی طرح سے شرک اور بدعات اور جہل اور باطل اعتقادات اور غیر دینی رسم و رواج اس دین اسلام کے اندر مختلف قسم کے اندھ وشواس اور اوہام اور مختلف قسم کے خرافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور وہ دین اسلام جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی خرافات سے پاک و صاف کر دیا تھا، اب وہ دھیرے دھیرے مقدر اور گدلا ہوتا نظر آنے لگا۔ چنانچہ ان باطل اعتقادات اور اوہام و خرافات و بدعات میں سے ایک بدعت بدشگونی، نحوست اور اندھ وشواس اور توہم پرستی بھی شامل ہیں، جو موجودہ دور میں ہمارے اندر بعض غیروں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر تو آپ جانے دیں، خود ہم مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں میں دین سے جہالت اور دوری کی وجہ سے اور اندھی تقلید کی وجہ سے در آئی ہیں، اندر اسلام کے نام پر آ چکی ہیں، جبکہ اسلام نے دور جاہلیت کے ان تمام عقائد کو باطل قرار دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام میں کوئی نحوست، کوئی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہوتی، متعدی مطلب چھوت چھات کی کوئی بیماری اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے کہ یہ چھو لیا تو وہ ہو گیا، وہ چھو لیا تو وہ ہو گیا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھر سے وہی مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے باطل عقائد گھر کر چکے ہیں۔ آج مسلمان طرح طرح کے غلط اور جھوٹے عقائد سے دوچار ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو گناتا چلوں۔ مثال کے طور پر بعض گاؤں میں، بستیوں میں اور بعض گھروں میں یہ مشہور ہے کہ عصر کے بعد یا رات کو گھر میں جھاڑو دینے سے روزی جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دکان یا رات کو ناخن کاٹنے سے، دکان پر یا رات کو ناخن کاٹنے سے مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے گھر سے 40 دن تک باہر ماں 40 دن تک باہر نہ نکلے۔ بچے کی پیدائش پر گھروں پر کسی درخت کے خاص پتے وغیرہ لٹکانا، ہڈیاں رکھنا، چاقو رکھنا، یا بچوں کے کردھن کے نام پر بچوں کے کمر کے اندر گھونگھے اور سیپیاں اور چاقو لٹکا کے رکھنا۔ اسی طرح جو عورتیں پیدائش کے بعد حالت اس میں ایک خاص مخصوص کمرے میں ہوتی ہیں، ان کے چارپائی کے نیچے چاقو یا چھری لٹکانا، یہ تمام سب چیزیں۔ اسی طرح سے کسی خاص درخت کے پتے وغیرہ لٹکا کے گھر کے اندر رکھنا۔ اسی طرح سے بلی راستہ کاٹ جائے تو برا سمجھا جاتا ہے، الو اگر مڈیر پر آ کر کے بول دے تو اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے، خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوا بول دے تو مہمان آتا ہے، گگری یا مٹکا اگر ہاتھ سے عورت کے چھوٹ جائے تو یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جناب مہمان آنے والا ہے یا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ الغرض شادی طے ہونے کے بعد دولہا کو گھر سے باہر نکلنے سے روکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ لوہے کی چیزیں پاس رکھو، لوہے کی چیزیں اسے پاس رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت ماں کا مرنا بچے کے منحوس ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی لوگ تانا دیتی ہیں کہ ارے یہ تو اپنی ماں کو کھا گیا یا کھا گئی، اگر بچی ہے تو اسے زندگی بھر کا یہ تانا دیتی ہے، اگر ماں مر گئی یہ تو مرتے ہی اپنے ماں کو کھا گئی، یہ نہ جانے کس کس کو کھائے گی یا یہ نہ جانے کس کس کو کھائے گا۔ اسی طرح کچھ خاص دن جیسے منگل ہے، بدھ ہے، سفر وغیرہ کا یہ مہینہ ہے، اس کو جو ہے بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور بلکہ سخت گنا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح سے نئی نویلی دلہن گھر آنے پر اگر برتن بھی ٹوٹ جائے تو اسے نحوست کے طعنے دیے جاتے ہیں، آتے ہی برتن توڑ دی، اس کا مطلب یہ دلہن
منحوس ہے۔ اسی طرح سے آنکھ پھڑکنے لگے، ہتھیلی پر خارش ہونے لگے، تو بھی اس میں اچھا اور برا شگون لیا ہے۔ تو بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دائیں آنکھ پھڑکتی کیا ہوتا ہے، ہاتھوں میں کھجلی ہوئی، داہنے میں تو کہتے ہیں مال آنے والا، بائیں میں ہوئی تو کچھ، بہرحال مختلف قسم کے یہ سب چند چیزیں ہیں جو آج ہمارے سماج میں اور معاشرے کے اندر عام ہیں اور ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ میں نے بہت تھوڑا گنایا ہے، آپ لوگ تو اس سے کہیں زیادہ جانتے ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں تو ایکسپرٹ ہیں ان نحوست کے مسئلوں میں، بدفعلیوں میں، برا فال لینے کے اندر۔ یہ میرے عزیزو ہر علاقے میں ہر چیزیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، میں تو نہیں جان سکتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شریعت اسلام، دین اسلام ان تمام باتوں کا ٹوٹلی انکار کرتا ہے، کچھ نہیں، صفاً صفا، کوئی چیز اس کے اندر حقیقت اس کی نہیں ہے۔ ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، تمہارا دین، ہمارا اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ کوئی زمین کے اوپر رشیوں منیوں اور پیروں اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے نہیں بنایا ہے۔ ہمارا دین اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو کامل اور مکمل ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوا بولے چاہے کتا بولے، گیدڑ بولے چاہے الو بولے، کوئی کچھ کرے، کچھ نہیں، سب بیکار، بلی کوٹ کا ایک نہیں 50 دفعہ تمہارے سامنے سے گزرے، ہرگز نہیں، یہ بدعقیدگی ہے، یہ شرک باللہ ہے اگر اس طرح سے آدمی اس چیز کو بنیاد بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سماعت کریں، سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، مثلا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، متعدی مطلب یعنی چھوت چھات کے ذریعے سے کوئی بیماری انسان کو نہیں لگتی ہے۔ یہ اسی طرح سے بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی ماہ سفر یعنی سفر المظفر جو سفر کا مہینہ ہے، نہ ہی وہ مہینہ سفر کا منحوس ہے جسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا علی آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی، بدشگونی اسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، نہ ہی ماہ سفر کا مہینہ نہ منحوس ہے، اور نہ ستاروں کی کوئی تاثیر کا یہ ہے کہ فلانا ستارہ یہ بول رہا ہے، فلانے ستارے جب یہاں جائیں گے تو یہ ہوگا، فلانا ستارہ یہ ہو جائے گا، فلانا، یہ تمام کی تمام سب چیزیں اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ نہ چھلاوا کا بھی کوئی وجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صاف اور ستھرا ایمان اور عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھتے ہیں روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا فرماتے ہیں کہ لا عدو ولا طیر ويجبن الفعل۔ قالوا وما الفعل یا رسول اللہ؟ قال کلمہ طیبہ۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کوئی بدفعلی، نہ کوئی بدشگونی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ مجھے فعل بہت پسند ہے، فعل۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمدہ اور بہترین باتیں، یعنی کوئی بات سن کر اچھا اس حسن انجام کی امید رکھنا۔ کوئی بھی بات سنیں، کوئی بھی چیز اگر اچانک آپ کو سننے میں آتی ہے تو آپ اسے اچھا یعنی جس کو آج کل کے زمانے کہتے ہیں نا کہ پوزیٹو نہ لیں، نگیٹو نہ لیں، بلکہ اس کا پوزیٹو معاملہ کریں، یعنی اچھا سوچیں، اچھے انجام کی بات کریں، اچھا انجام سوچیں۔ یہ نہیں کہ ارے وہ فلانے صاحب فلانے دن کو سفر کر رہے تھے، ارے یار ایسا نہیں ایسا ہو گیا، تو ارے وہ فلانے دن کو، ارے نہیں ایسا نہیں ایسا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ چنانچہ عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب بیٹھے تھے، بدفعلی کا، بدشگونی کا، توہم پرستی کا، اندھ وشواس کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سب سے بہتر فعل ہے، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مخصوص سے
روک نہ دے۔ چنانچہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے نہ کوئی برائیاں لا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا، تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے نہ کوئی برائیاں دور کر سکتا ہے۔ تو ہی ہے جو بھلائیوں کو عطا کرنے والا اور تو ہی ہے جو برائیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں دے سکتا اور نہ تیرے سوا کوئی بھلائی دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی کوئی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی کوئی ہمت ہے۔ تو توفیق دیتا ہے تو ہم بھلائی کرتے ہیں، تیری توفیق سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اور بہرحال اس حدیث پاک سے بڑی پیاری پیاری چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خاص جو ٹاپک ہے، موضوع ہے بدشگونی، اور وہ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک اور کتنی واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ لیکن بہرحال آج لوگوں نے اچھائیوں اور برائیوں کا منبع اور مصدر تعزیہ، شدہ، تعویذ، گنڈے، پلیتے، پیر، مرید اور اڈا، جھنڈا، بنڈا اور عرس اور میلے، یہ تمام سب چیزیں انہوں نے سمجھ رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ تمام سب چیزیں، آئیے دیکھتے ہیں یہ بدفعلی یا کہتے ہیں بدفعلی یا یہ جو عقیدے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک وما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ اے مڈیر پہ کوے بولنے والوں سے بدفعلی لینے والوں، اے الو بولنے والے سے بدفعلی لینے والوں، اے بلی راستہ کاٹ گئی تو اس کے، اور جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں یہ تمام کے تمام سب اللہ کے نبی نے فرمایا شرک ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جسے بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے ایسا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس وہم سے، اس توہم سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اس توکل کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت ہم سے رفع فرما دیتا ہے۔ یعنی دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے لیکن ہم چونکہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھوکر مار دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام دھاگا باندھ لیا، جیسے آج کل کے لوگ ہمارے یہ کون سا، یہ درگاہ کا دھاگا، یہ کون سے درگاہ کا، یہ فلانے درگاہ کا، یہ فلانے مزار کا، یہ فلانے شدے، یہ دھاگا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ توہم پرستی ہے، یہ اندھ وشواسی ہے۔ علاج کرواؤ، دوا کراؤ، تعویذ اور گنڈے کرواتے ہو، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے سے یہ وہم جاتا رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اوپر وَمَن يَتَوَکَّلِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے یہ وہم اور یہ توہم پرستیاں، عدم وشواسیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر ایسا وہم کبھی دل میں آئے تو اسے بیان نہ کرے اور منہ سے نہ نکالے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ وہ جو چاہے گا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے سب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے کہا، سلیمان ابن حرب کہتے تھے کہ میرے نزدیک یہ قول وما منا اور آخر تک یہ جو ہے ابن مسعود کا یہ قول ہے، لیکن بہرحال اکثر حفاظ نے اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کہا ہے۔ بہرحال تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں اس کا وہم و خیال نہ پیدا ہو۔ آت ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وہم و خیال کو توکل کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے کہا، اور صحیح بھی ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ بدفعلی نفع یا نقصان پہنچانے میں مؤثر ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ اس پر عمل کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ بدشگونی کا خیال آئے تو اسے پڑھنے اور اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے یہ خیال دل سے دور اللہ رب العزت فرما دیتا ہے، اور وہ کیا پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ پڑھے گا تو اس کے دل سے یہ خیال چلا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی یعنی بدشگونی کی بنا پر رک گیا
اس نے شرک کیا. صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھو کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ جتنی بھی احادیث ہم نے ذکر کی ہیں ان میں بدشگونی لینے سے مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو بھی منع کیا گیا ہے. وہ کسی بھی دھرم اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اسلام کی یہ تعلیم پر وہ عمل کریں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور کسی بری خبر وغیرہ کے اوپر کوئی بھی غلط تبصرہ نہ کریں. اچھا گمان رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بدگمان نہ ہوں. اور جو اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر ہی فرمائے گا. اور کوئی شخص کسی چیز سے بدشگونی نہ لے کہ یہ چیز ہمارے لیے فلاں ہے، یہ چیز ہمارے لیے. ایسے انگوٹھی کے بارے میں، یہ جو آج روڈوں پر سڑکوں پر بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انگوٹھیوں کے اوپر یہ فیروزی کلر، یہ میں نے جو انگوٹھی پہنی ہے اس کی کچھ نہیں، یہ پتھر ہے. جب حجر اسود جیسا عظیم پتھر کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس زٹلی پتھر جس کو کہتے ہیں یہ امریکن کریسٹل ہے، فلانا ہے، ڈکانا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں فائدہ ہوتا ہے، نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. اگر اس میں آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو مشرک ہے. وہ یاد رکھے کہ اس نفع اور نقصان، اس انگوٹھی فیروزی کلر ہے، لال کلر ہے، پیلا کلر، یا فلانا پتھر، یہ زمرد، یہ سب مکر ہے، فریب ہے. اللہ جب حجر اسود کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کرتے فرمایا انک حجر لا تضر وتنفع ولا تنفع. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم تجھے بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ لیا، اس لیے ہم بوسہ لیتے ہیں. یہ ہے مومن کا عقیدہ، یہ ہے سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ. آئیے اس عقیدے پر نا، صحابہ کے عقیدے پر آئیے، تابعین کے عقیدے پر آئیے. یہ زٹلیات، خرافات، پاپی پیٹ کے لیے جو بیٹھ کر کے انگوٹھیوں پتھروں میں اپنی برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سب تمہیں لوٹنے والے، یہ ڈھونگ دھتورے پاکھنڈی بابے، یہ 20 انگوٹھیاں، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی، انگوٹھی لپیٹ کے رکھتے ہیں. یہ فلانی بیوی کا ہے، یہ فلانے مرض کا ہے، یہ فلانے عمل کا ہے، یہ فلانی چیز کا. یہ تمام کی تمام سب اسلام کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جوتے کی نوک پر، بوٹ کی نوک پر، کوئی فائدہ نہیں. ڈرو مت. ڈرتے کیوں؟ اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا ان سے ڈرتی ہے، لیکن جو مردوں سے ڈرتے ہیں، جو قبروں سے ڈرتے ہیں، جو جھنڈوں سے ڈرتے ہیں، جو چبوتروں سے ڈرتے ہیں، جو بلیوں سے ڈرتے ہیں. حاجی صاحب تھیلا لٹکائے ہوئے، منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے. حجن صاحب، حاجی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بیگم بلی راستہ کاٹ گئی. یہ جن کا عقیدہ ہو انہیں وہ جانتے ہیں آپ، انہیں سب لتیاتے ہیں اور جتیاتے ہیں، اور وہ ایسی لات اور جوتے کھاتے ہیں، جو چاہتا ہے ان کو ٹھونکتا ہے، مارتا ہے اور پیٹتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو. جب تم اللہ سے ڈرو گے اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہارا خوف ڈالے گا، وہ تم سے ڈریں گے، تمہاری عزت کریں گے. لیکن جب تم یہ تمام حرکتیں کرو گے، بدشگونی لوگے، بدفعالی لوگے، اور یہ تمام سے ٹھونٹے، ڈھنڈے، پنڈے، درگاہ مدار یہ سب کرو گے تو یاد رکھو پوری دنیا تمہیں ذلیل کرے گی. تو یہ دعا اس کے پڑھنا چاہیے. کیا؟ جب کسی بدشگونی کا خدشہ ہو، کبھی دل کے اندر کوئی ایسے وسوسہ پیدا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے کہ یہ دعا پڑھو کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ. اے میرے پاک پروردگار، تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا ہے، نہ تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں بھلائی کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے. کتنی پیاری دعا ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. مسلمانوں، میرے ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ بھلا ان سے بھی افضل کوئی ہے دنیا میں تمہارے نزدیک؟ کوئی نہیں ہے. یہ سب پیٹ کے پجاری ہیں. یہ جتنے بھی انڈر بنڈر باندھ کر کے لال پیلے چادر، ہرے جھنڈی بنڈی، یہ سب تم کو لوٹتے ہیں. شیاطین، یہ شیاطین الانس جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے.
یہ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اللہم، اور یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ ہے بدفعلی، توہم پرستی اسلام کی نظر میں اندھ وشواس۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔